مولانا یحییٰ علی نے جواب دیا تمہیں کیا معلوم ہے میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو، میری عمر بھر کی حسرت کے پورے ہونے کا وقت آیا۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی دولت کے پیچھے مرے گا، کوئی حکومت کے پیچھے مرے گا، میرا یہ حال ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ انفروا فی سبیل اللہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ۔ میں اللہ کے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا شہیدوں میں نام آ جائے۔ انگریزوں نے مولانا یحییٰ علیہ کی کھڑا کر کے داڑھی کوٹ دی، داڑھی کوٹ دی۔ وہ داڑھی کے بال مولانا کے پیروں پہ گرے، جھک جھک کر اپنی داڑھی کے بالوں کو اٹھایا اور رو دیا اور فرمایا یحییٰ کی داڑھی مبارک ہو، مبارک ہو، تیرا تو نمبر آنا نہ تھا، تو یوں ہی کھڑی رہتی۔ یہ تو تمنا میری تھی، یہ تو جستجو میری تھی، یہ حسرت تو میری تھی، یہ شوق تو میرا تھا، اور میری داڑھی مبارک ہو، تو میرے سے پہلے کٹ گئی، میں بھی انتظار میں تھا۔ تو باقی لے گئی، میں پیچھے رہ گئی۔ روئے ہیں مولانا یحییٰ علی، اور انگریزوں نے کہا ابھی تیرا گلا کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا دیر کیوں کرتے ہو؟ اور میری داڑھی میں اور میرے سر میں اور میرے گلے میں زیادہ عرصہ قائم نہ۔ 14 میل لمبا قبرستان علماء دیوبند کا کالے پانی میں بنا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد، سرفراز سر بلند، سرفراز سر بلند، سرفراز سر بلند۔ یہ پاکستان میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں بنا۔ نواز شریف تمہیں علم ہونا چاہیے، اگر میرے اکابر انگریزوں کے سامنے 14 میل لمبا قبرستان نہ بناتے اور 4 سال مارتے کی جیل میں نہ کاٹتے اور انگریز کو یہاں سے نہ بھگاتے، تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ تیری وزارت عظمیٰ کی سیٹ حسین احمد مدنی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حسین احمد مدنی، قابل علماء دیوبند، نعرہ خطابت مولانا قادری ملتانی۔ مولانا جعفر سنیسی رحمت اللہ علیہ میری رات کو برادری کا جوان